کہ بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے ایک پوائنٹ پر تو متفق ہونا ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آج ہم آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو کل ہم بھی اس سے گزر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، اور وہ جس طرح کارنر کر دیے گئے تھے، اب ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ اس قسم کا کوئی ایکشن لیتے۔ اور میرا خیال ہے کہ آج اس کی بازگشت ہمیں اسمبلی فلور پر بھی سنائی دی کہ آپ نے کل لوگوں کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے، آج تمام کے تمام لوگ پارلیمنٹ کے اندر پیش نہیں ہوئے۔ دوسری چیز جو مجھے لگتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون یا حکومت کی طرف سے کی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ بالآخر آپ کو پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی میز پر تو لانا ہوگا، آپ کو ان کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کے پاس سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ ایک طرف آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کے نام کی مالا جپتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات صرف انہی سے کرنے ہیں، اور ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آتا۔ پھر ایک روز پہلے اگر آپ ٹائمنگ دیکھیں تو بانی پی ٹی آئی چیئرمین جو ہیں وہ بڑا کلیئر یہ کہتے ہیں کہ اب تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں کرنے، یعنی ایک طرف وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شاید کہیں بیک ڈور چینل مذاکرات ہو رہے تھے، جو کل اسپیکولیشنز میڈیا میں ہوتی رہیں، لیکن دوسری سانس میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب کسی کے ساتھ بھی نہیں کیے جائیں گے۔ لیکن اگر ہم آج کی باڈی لینگویج دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے، تو بڑے کام طریقے سے انہوں نے آج پورا سیشن کو پروسیڈ کیا، اور لگ رہا تھا کہ وہ ولنگ ہیں کہ ان سے بات چیت کی جائے، کیونکہ اب ایک چیز بڑی واضح ہو گئی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف جو بار بار اسمبلی کو چھوڑ کر چلی جاتی تھی، استعفوں پر چلی جاتی تھی، اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے، کیونکہ اب وہ پارلیمنٹ میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے چارٹر آف پارلیمنٹ کی بات کی ہے، تو میرے خیال میں اس کو نام آپ کچھ بھی دے دیں، لیکن یہ ایک ایسا گول میز کانفرنس ہونے جا رہی ہے تمام پارلیمنٹیرینز کے بیچ میں، جس میں اصل جو مذاکرات ہوں گے وہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہوں گے، کیونکہ کل گورنمنٹ کو بھی ایک بڑا اچھا میسج ملا ہے، اور وہ اتحادی جماعتوں کی طرف سے ملا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، جے یو آئی پی بھی شامل تھی، جو بظاہر اپوزیشن کا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے سنا، آپ کائنڈلی میرے ساتھ ہی رکیے گا۔ محمد عادل صاحب، آپ کے پاس آنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیں کہ عطا طاہرہ صاحب نے کیا کہا، پھر وہ جو سنا بات کری ہیں اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ صرف اس سینس ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ سر یہ پورا ہاؤس اسپیکر کے پیچھے کھڑا ہے، کہیں سے کوئی یہ آواز نہیں آئی کہ اسپیکر کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ کا رائٹ ہے، بالکل اس پہ بات ہونی چاہیے، مگر کل کچھ ویڈیوز آپ کے بھی نوٹس میں آئیں، کچھ ایویڈنس سامنے آیا کہ ہاؤس کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا۔ جی محمد عادل صاحب، آپ تو ہوتے بھی اسلام آباد میں ہیں، آپ زیادہ ویل انفارمڈ ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ پی ٹی آئی کی کیا اعتراضات ہیں وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ بیسٹر گوہر صاحب نے کیا کہا وہ سناتے ہیں۔ 10 سے میں نے جس انداز سے اٹھایا گیا ہے یہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا۔ وہ ایوان کے اندر موجود تھے، نقابپوش آئے، ہر دروازہ کھولا گیا ہے، وہ چابیاں کس کے پاس تھی جو دروازے کھولتے تھے، وہ لائٹیں کس نے آپ کی؟ آپ برائے مہربانی اس کی انکوائری ایسی نہ کروائیں کہ جس میں سے معصوم عام قسم کے بندوں کو آپ سسپینڈ کر لیں، اس کے تحت تک جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے ایمنیز سوائے 9-10 کے جب تک 10 ستمبر کی وقوع کا انکوائری نہیں ہوتی، ہمارا اس پارلیمنٹ میں شرکت اس وقت تک نہیں کرے گا، نہیں ہم آپ کی کمیٹیوں میں آئیں گے سوائے 9-10 مہینے کے۔ لیکن محمد عادل صاحب، انکوائری ہوگی کیسے؟ کوئی ذمہ داری لے گا تو پھر نہ؟ اسپیکر صاحب نے کہا کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے۔ کچھ ویڈیوز یہ کہتی ہیں کہ بالکل اندر سے بھی گرفتار کیا گیا ہے، عطا طاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر سے گرفتار ہوا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اسپیکر جتنا مرضی بھولا بننے کی کوشش کریں ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایوان جو ہے ان کی رسپانسبلٹی تھی، اور وہاں پر ایکٹیویٹیز شام سے شروع ہو چکی ہوئی تھی، اور میری اطلاع کے مطابق رات 2 بجے تک اسپیکر جو ہے وہ آن بورڈ تھے بہت ساری چیزوں کے اندر، اور اسی لیے رات 2 بجے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ پارلیمنٹ کی لائٹس بند کر کے یہ سارا آپریشن ہوا۔ اور دوسری جو بات اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 دن کے اندر جو اس سارے معاملات کا جو اسلام آباد کی سیکیورٹی کا رسپانسبل شخص ہے وہ وزیر داخلہ ہے محسن نقوی، آج بلاول بھٹو کے ساتھ تو نظر آئے، لیکن آپ نے ان سے ایوان میں کسی نے پوچھا، اور نہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ان کے ماتحت فورس نے یہ کیوں ایسی حرکت کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے بلا اجازت وہ گھس گئی ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک فارمیلٹی ہے، حکومت جو ہے اس سارے معاملے کو ڈیلے کر رہی ہے، وقت گزار رہی ہے۔ جو کمیٹی شروع ہو گئی ہے، ایک پارلیمنٹ کے اندر کمیٹی بنا دی گئی ہے، ایک انٹیریئر منسٹری کو اسپیکر نے جو ہے وہ خط لکھا ہے کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں اور اس کی تحقیقات کریں۔ جو پکچر ہے وہ بالکل کلیئر ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ آن بورڈ تھے اسپیکر، ان کی مرضی سے۔ اب اسپیکر چاہے یہ کہیں کہ قانون کے مطابق کارروائی کرنی تھی، تو قانون تو یہی کہتا ہے کہ اسپیکر کی اجازت کے بغیر کوئی بھی فورس جو ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتی، لیکن
ये सारा पूरी रात ये सारा कुछ होता रहा और जो है स्पीकर वो ख्वाब खरगोश के मजे लेते रहे। तो ये अब एक जैसे कहते हैं गोंगलू से मट्टी झाड़ने वाला, ये लकीर को पीटने वाली बात है। और आज जो बिलावल भुट्टो और इसहाक डार स्पीकर से मिले थे उसमें यही कोशिश हुई थी कि इसकी जो है जो भी कुछ हुआ है वो हुआ तो बिल्कुल गलत है। ये बिलावल साहब ने क्या बात की है उसके ऊपर आते हैं, खिलाफ है। लेकिन आप दोनों ने जो पहले बात की है मैं उसको मिला के इफ्तिखार साहब के पास सवाल लेके जाऊंगी। इफ्तिखार साहब, क्यों स्पीकर ये कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट कर लें, जबकि स्पीकर लिटरली ही वाज इन्फॉर्म्ड, और उसका सबूत क्या है कि आप सुने कि आईजी इस्लामाबाद क्या कह रहे हैं कि पेशगी इत्तला दिए बगैर हो नहीं सकता, स्पीकर वाज ऑन बोर्ड। आप सुने वो क्या कह रहे हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। जी इफ्तिखार साहब, वो कह रहे हैं कि हमने एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ये गिरफ्तारियां की हैं। फिर याद सादिक साहब ये क्यों कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, मुझे फुटेजेस फराम करें, चार्टर ऑफ पार्लियामेंट करें, वो ये क्यों कर रहे हैं? ये तो सच नहीं है फिर, अगर जो आईजी साहब बात कर रहे हैं। देखिए, जो आईजी साहब ने बात की है वो सिर्फ बाहर रिपोर्टर्स के साथ नहीं की, बल्कि कोर्ट के अंदर भी यही बात की जब उनको कहा गया कि उन सबको जो है वो प्रोड्यूस करें कोर्ट के अंदर। तो ये तो बहुत क्लियर, जो बाकी दो स्पीकर्स ने भी ये बात की, इसके साथ तो किसी का इख्तिलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि आईजी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। बाकी कमेटियों की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर, वो हम और आप सारे बखूबी जानते हैं कि जो चीज़ कमेटियों के पास चली जाती है उसका एक्चुअल मकसद क्या है। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ इस पे बात करने के लिए कि जो आपने पार्लियामेंट्री चार्टर की बात की कि हम मिल बैठ कर जो है इस मसले का जो है वो हल निकालते हैं। इसको देखने का एक तो तरीका ये है कि इसका मतलब ये है कि जो बाहर बैकडोर चैनल जो बातचीत हो रही थी, क्योंकि उस पर इमरान खान साहब ने कह दिया कि अली अमीन गंडापुर के साथ परसों जो कुछ हुआ उसके बाद जो है कोई बातचीत अब होगी नहीं, अब पावर पे बात होगी और रोड पर जो है वो बात होगी। और इसके बाद जलसा जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो करने की उन्होंने वो धमकी भी दी है, और इसके अलावा भी स्ट्रीट रेज दिखाने की जो है धमकी दी है। तो जो पार्लियामेंट्री चार्टर की वो बात कर रहे हैं कि बाहर की अगर बात नहीं कर सकते कि जो लोग हाउस में इलेक्ट होके आए हैं, क्योंकि अगर आप अता तारड़ साहब की पूरी तकरीर सुने उसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग एक फिक्रा कहते हैं कि अगर हमारे लीडर्स आपस में नहीं मिल सकते तो जो लोग ईवान में इलेक्ट होके आए हैं वो बैठकर कम से कम इस पे बात कर सकते हैं, जो ऑब्वियसली एक क्लियर रेफरेंस है कि हम आपको जोर भी देंगे और हम आपको अंदर भी करेंगे अगर आप हमारे साथ बैठकर। लेकिन ये कन्विंस नहीं करता ना सना। ठीक है चार्टर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे शख्स के मुंह से आप सुन रहे हैं जो कि इन्वॉल्व था ये एमएनएस को गिरफ्तार करवाने में, क्योंकि लीगली तो या सादिक के ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है। मैं तो डिबेट को आगे ही नहीं बढ़ा सकती जब तक मैं इस चीज़ को समझ ना जाऊं कि मैं सादिक की इस बात को अहमियत ही क्यों दे रहे हैं कि चार्टर ऑफ पार्लियामेंट हो। वो पहले आंसरेबल होना चाहिए उन्हें, जो कि 2 दिन पहले हुआ है।